اگر کبھی فرصت ملے تو اپنی زندگی کو ایک کتاب کی شکل ضرور دیجیے گا اور اس کتاب کے ہر صفحے کے اوپر اپنی زندگی کا حساب کتاب لکھیے گا۔ اس حساب میں یہ لکھنا ہرگز مت بھولنا کہ کس کس کے لیے کون کون سی قربانیاں دیں اور زندگی کے کس کس موڑ پہ دوسروں کے لیے ہم نے کیا کیا کیا، اور ان قربانیوں، محنتوں اور مشقتوں کے باوجود اینڈ پہ جا کے کون سے رشتے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اگر خوش قسمتی سے آخری صفحے پہ پہنچ کے آپ کو اپنی زندگی میں کوئی رشتہ اپنے ساتھ مخلص نظر آئے، اپنے ساتھ کھڑا نظر آئے، تو اس رشتے کی قدر کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ نو ڈاؤٹ کہ زندگی بڑی ہی مشکل چیز ہے اور زندگی کو جینا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن اس زندگی کو مشکل بھی ہم لوگ اپنے لیے خود بناتے ہیں۔ بے جا خواہشات کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ہم لوگ اپنی زندگی میں خود سے کتنی مشکلات اپنے لیے کھڑی کر لیتے ہیں، اس کا اندازہ ہمیں اس وقت ہوتا ہے جب کہ ہم حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کے کسی ایسی سچویشن میں سٹک ہو جاتے ہیں جس میں سے کہ انسان کے لیے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ فاخرہ کا تعلق علی پور سے تھا۔ اس کے 2 بڑے بھائی تھے اور یہ تیسرے نمبر پہ گھر میں سب سے چھوٹی بہن تھی، لیکن گھر کے حالات کوئی اتنے زیادہ اچھے نہیں تھے۔ نہ ہی فاخرہ اتنی زیادہ پڑھی لکھی تھی، بس اس نے بامشکل جو تھا نا وہ میٹرک کے بعد FA ہی کیا تھا، اور لیکن یہ تھا کہ فاخرہ جو تھی نا وہ بڑی ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ اب جی دوسری لڑکیوں کی طرح فاخرہ کے دل میں بھی یہ خواہش تھی کہ وہ ایک اچھی زندگی گزارے جس میں کہ دولت کی ریل پیل ہو، آسائشیں ہوں اور زندگی بڑی ہی آسانی کے ساتھ گزرے۔ اور اس کو نا ایک ہی طریقہ نظر آتا تھا کہ جیسے ہی اس کی شادی کسی اچھے خاندان میں ہو جائے گی تو اس کے لیے زندگی بہت ہی زیادہ آسان ہو جائے گی۔ فاخرہ کے دونوں بڑے بھائی نوکری کیا کرتے تھے، لیکن اس نوکری میں بامشکل ہی گھر کا گزارا ہوا کرتا تھا۔ ابھی بھائیوں کی شادی وغیرہ تو نہیں ہوئی تھی اور انہی کا رشتہ وغیرہ ڈھونڈا جا رہا تھا، جبکہ رشتہ کروانے والی نے نا فاخرہ کے لیے ایک UK میں رہنے والے شخص کا رشتہ بتایا، اور وہ آدمی نا فاخرہ سے کوئی تقریباً 15 سال بڑا تھا۔ ایج ڈفرنس بہت زیادہ تھا، لیکن چونکہ اب فاخرہ کو اس کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ وہ کسی اچھے اور امیر خاندان میں شادی ہو تاکہ غربت سے نہ اس کی جان چھوٹ سکے۔ فاخرہ کو گھر بیٹھے بٹھائے ایک اچھا خاصا رشتہ مل چکا تھا، اور پاکستان میں رہنے والے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بھی بیرون ملک سے کوئی بھی رشتہ آیا ہے تو مطلب کہ بھی لوگ اچھے خاصے ہیں اور امیر فیملی ہے، اور ان لوگوں نے مزید کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی۔ اس رشتے کو اپنے لیے ایک نعمت سمجھتے ہوئے فاخرہ نے فوری طور پہ حامی بھر لی کہ اگر لڑکا عمر میں بڑا ہے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بس فوری طور پہ اس رشتے کے لیے ہاں کر دی جائے۔ اور گھر والوں نے اور اسپیشلی بھائیوں نے اس لیے مطلب حامی بھر لی کہ اگر فاخرہ بیرون ملک اسپیشلی UK چلی جائے گی تو وہاں جا کے آف کورس گھر کے حالات ہمارے بھی بہتر ہوں گے، اور کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں اپنے پاس وہاں پہ برطانیہ میں بلا لے، وہاں پہ ہمارے لیے اپرچونٹی زیادہ ہوگی، جاب کی مطلب چانسز اچھے ملیں گے اور پیسے کی بھی ریل پیل ہو جائے گی۔ ایک طرح سے لالچ میں آ کے کمپرومائزنگ سچویشن میں جاتے ہوئے فاخرہ اور اس کے گھر والوں نے نا فاخرہ سے 15 سال بڑے شخص کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ یہاں پہ UK میں آنے کے بعد اب فاخرہ نے دیکھا کہ کہانی ہی اور ہے۔ وہ سہانے خواب اور وہ مطلب خام خیالیاں یا شیخ چلیاں جو اس نے اپنے دماغ میں بٹھائی ہوئی تھی نا کہ UK جا کے وہ پیسوں میں کھیلنا شروع کر دے گی اور زندگی بڑی ہی آسانی کے ساتھ گزرے گی، ایسا تو اس کو یہاں پہ کچھ نہ مل سکا۔ اس کا شوہر وقار ایک کرائے کے گھر میں لڑکوں کے ساتھ رہ رہا تھا، اور ایک کمرہ اس کے استعمال میں تھا جس میں کہ آ کے فاخرہ بھی رہنے لگ گئی اب شوہر وقار کے ساتھ۔ اور یہاں پہ آنے کے بعد اس نے دیکھا کہ بھی اس کے شوہر کے حالات کوئی اتنے خاص اچھے نہیں ہیں، جو وہ جاب وغیرہ کر رہا ہے اس سے بس بامشکل ہی اتنے پیسے آتے ہیں کہ یہاں کے رہنے کے اخراجات پورے ہوں، اور اپنے گھر والوں کو وہ تھوڑے بہت پیسے بھیجا کرتا تھا۔
اب فاخرہ کو تو یہ تھا کہ بھی یہاں پہ UK میں ایک بڑا گھر ہوگا، بڑی گاڑی ہوگی، دولت کی ریل پیل ہوگی، جس چیز کے اوپر فاخرہ ہاتھ رکھے گی وہی اس کا شوہر اس کے قدموں میں ڈال دے گا، لیکن یہ اب خواب اس کے پورے نہ ہو سکے۔ شاپنگ کروانا تو کہیں دور کنا کی بات ہے، جب کہ بھی فاخرہ باہر جانے کے لیے کہتی تو شوہر آگے سے ٹال مٹول کر دیتا کہ ابھی وہ جاب سے تھکا ہوا آیا ہے یا جاب سے چھٹی نہیں مل رہی، اور اندر سے اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اگر کہیں باہر جائیں گے آؤٹنگ وغیرہ پہ کھانا وغیرہ کھانا ہوگا، اور آف کورس باہر بندہ وداؤٹ پیسے تو جا نہیں سکتا، باہر جائے گا تو خرچہ ہوگا۔ اندر سے مسئلہ یہ تھا کہ بھی وقار جو تھا وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ یہاں پہ زندگی گزار رہا تھا۔ ایسے ہی کرتے کرتے کوئی 6 ماہ گزر گئے۔ ایک گندے سے گھر میں ایک چھوٹے سے کمرے میں فاخرہ کی زندگی محدود ہو کے رہ گئی تھی، اور جب پیچھے گھر والوں سے بات ہونی، اب گھر والوں کو تو یہ امید تھی کہ بھی فاخرہ UK میں جائے گی تو وہاں سے جا کے ہماری بھی کوئی مدد وغیرہ کر دیا کرے گی، یا ہمارے لیے کوئی تحفے تحائف بھیجا کرے گی، یا اس کے بھائیوں کو یہ تھا کہ بھی ہمارا وہاں پہ UK میں آنے کا کوئی سین کریٹ کرے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہو سکا۔ وہ تو یہاں پہ UK میں آ کے جو زندگی وہ پاکستان میں گزار رہی تھی نا، اس سے بھی زیادہ تنگ حالات میں یہاں پہ اب زندگی UK میں گزارنے پہ مجبور ہو گئی تھی۔ شوہر سے اس نے کہنا کہ میں تمہارے ساتھ مل کے جاب کر لیتی ہوں، اندر سے فاخرہ کو یہ تھا کہ اگر وہ نوکری کرے گی تو چند پیسے ہاتھ میں آئیں گے، اسے گھر والوں کی بھی مدد کرے گی اور اپنے لیے اپنی پسند کے مطابق کچھ نہ کچھ وہ خرید سکے گی، لیکن چونکہ پڑھی لکھی نہیں تھی اتنی تو اس کو آگے سے کوئی جاب وغیرہ اچھی نہیں مل سکی، اور مجبوری میں اس کو یہ آڈ جابس یہاں پہ جو گروسری وغیرہ کی شاپس ہوتی ہیں نا اور فوڈ شاپس وغیرہ وہاں پہ نوکری کرنے کو ملی، اور یہ بڑی ہی ٹف جاب ہوتی ہے۔ کہنے کو تو یہ ہوتا ہے کہ بھی مطلب کام کام ہوتا ہے، لیکن آف کورس کام اگر ہارڈ ہو تو وہ آپ کو بہت جلد تھکا دیتا ہے، اور فاخرہ نے چونکہ زندگی بھر کبھی کوئی کام نہیں کیا تھا، اس نے تو پڑھائی تک نہیں کی تھی، تو جی یہاں پہ آتے ساتھ ہی اب اتنی ہارڈ قسم کی ٹف قسم کی جاب کرنا اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو چکا تھا۔ بہت جلدی تھک جایا کرتی تھی اور گھر آ کے اس چیز کی شکایت بھی کیا کرتی تھی کہ میں تھک چکی ہوں، اور جس کی وجہ سے اس کے شوہر نے کہا کہ اس کو نوکری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تھوڑا بہت وہ جو پیسہ کما کے لا رہا ہے بس اسی میں اس کا گزارا ہو جائے گا، کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی ہی تو چاہیے اور وہ اس کو مہیا کر رہا ہے۔ لیکن فاخرہ کے خواب تھے کافی اونچے اور وہ بڑی ہی اونچی اڑانے لینا چاہتی تھی۔ بس ایسے ہی وقت گزر رہا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے فاخرہ کی شادی کو 2 سال ہو گئے کہ ایک دن اچانک سے فاخرہ کے شوہر وقار کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور اس کی ٹانگ جو تھی نا وہ ٹوٹ گئی، اور اس کی وجہ سے اس کو کافی عرصہ ہاسپٹل میں بھی سٹے کرنا پڑا، لیکن کیا کہ بھی وقار جو تھا مطلب عمر اس کی کافی زیادہ تھی اور شوگر کا وہ مریض تھا، جس کی وجہ سے کیا کہ وہ بہت جلد کوئی ریکوری وغیرہ نہیں کر سکا اور اس کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونے پڑے۔ اب جی فاخرہ بڑی پریشان تھی کہ بھی شوہر جو تھوڑا بہت پیسہ کما کے لا رہا تھا وہ بھی اس کے ہاتھ سے گیا، الٹا اب اسے شوہر کو بھی سنبھالنا پڑتا تھا، اور یہاں پہ رہتے ہوئے اب اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے؟ گھر کا یعنی کہ جو کمرے کا کرایہ تھا وہ بھی ان لوگوں کو دینا ہوتا تھا، گیس اور بجلی کے بل بھی دینے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ کھانے پینے کے اخراجات بھی اٹھانے تھے۔ فاخرہ کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ یہاں پہ UK میں آ کے کسی ایک ایسی دلدل میں پھنس چکی ہے جس میں سے کہ نکلنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ پھر جی مرتی بھرتی کیا نہ کرتی، فاخرہ نے وہی آڈ جابس جو تھی نا وہ دوبارہ سے کرنی شروع کر دیں، تھک جایا کرتی تھی، لیکن کیا کہ اب زندگی گزارنے کے لیے پیسے کی تو ضرورت تھی، مر بھر کے اس کو نہ وہ نوکری کرنی پڑتی تھی، اور وہاں پہ اب جب یہ گھر سے باہر نکلی تو آپ کو پتہ ہے کہ جی UK جو ہے وہ ایک آزاد ملک ہے، وہاں پہ اس کی وہاں کولیگز وغیرہ کے ساتھ نا دوستیاں شروع ہو گئیں، جہاں پہ کچھ عورتوں کے ساتھ اس کی دوستی ہوئی جو کہ ایشین کمیونٹی کی تھیں، یعنی کہ پاکستان انڈیا سے ان کا تعلق تھا، بنگلہ دیش وغیرہ سے، وہیں پہ اس کی دوستیاں اب لڑکوں کے ساتھ بھی ہونا شروع ہو گئی تھیں، لیکن ان دوستیوں کا کوئی اس کو فائدہ نہ ہوا کیونکہ وہ لوگ تو خود بڑی ہی اپنی یہاں پہ زندگی کی سروائیول کی جنگ لڑ رہے تھے، تو وہ اس کو فاخرہ کی مدد کس طرح سے کر سکتے تھے۔ پھر جی اب اس کی ایک کولیگ تھی اور اس کے ساتھ نا یہ اپنے تمام مسئلے مسائل جو تھے نا ان کو ڈسکس کیا کرتی تھی۔ اب اس کے کہنے پہ نا اس نے کچھ ویب سائٹس تھیں اس کو جوائن کر لیا، اور اس کا سہیلی نے یہ بتایا کہ بھی فائدہ یہ ہے کہ بھی ان کے ساتھ دوستیاں وغیرہ ہوں گی، بدلے میں کیا کہ وہ تمہاری مدد وغیرہ کر دیا کریں گے۔
تمہیں مہنگے مہنگے تحفے تحائف بھی دیا کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا کہ بھی کچھ تمہیں کیش پیسے بھی دے دیا کریں گے۔ یہاں پہ بھی تو تم نے لڑکوں کے ساتھ دوستیاں اپنی مطلب جاب پلیس پہ قائم کی ہوئی ہیں، لیکن اس کا کوئی آؤٹ کم نہیں ہے۔ اگر تم اس ویب سائٹ کے تھرو جو ہے نا وہ دوستی کرو گی تو اس سے کیا ہے کہ تمہارے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب سہیلی کے دکھائے ہوئے راستے کے اوپر نہ فاخرہ چل پڑی، اور اس نے دوستیاں وغیرہ ڈیولپ کر لیں، اور ان کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ وہ اس کو مہنگے مہنگے کپڑے بھی دلوایا کرتے تھے، برانڈیڈ شوز، برانڈیڈ بیگز وغیرہ، باہر آؤٹنگ پہ جانا، ان کے ساتھ ڈنر وغیرہ کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ کیا کہ بھی وہ اس کو کچھ کیش پیسے بھی دے دیا کرتے تھے، جو کہ اس کے لیے بہت زیادہ ہوتے تھے۔ اور نوکری میں تو وہ تھک جایا کرتی تھی جاب وغیرہ کرنے میں، لیکن اب یہ اس کو ایک آسان طریقہ مل گیا تھا پیسہ کمانے کے لیے۔ اب جس صحیح اور غلط کی تمیز کیے بغیر جب انسان کو پیسہ اتنے آسان طریقے سے آ رہا ہونا، تو اس وقت انسان کو سب کچھ صحیح ہی صحیح لگتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ جسٹیفیکیشن یہ دیتی تھی کہ میں باہر جب جاب پہ جاتی ہوں وہاں پہ بھی تو اکثر لوگوں کے ساتھ میری بات چیت ہوتی ہے، کسٹمرز کو میں ڈیل کرتی ہوں، لوگوں کے ساتھ میری اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تو اگر میں مطلب چند پیسوں لے کے کسی کے ساتھ باہر ڈنر پہ چلی جاتی ہوں یا اس کے ساتھ چند باتیں کر لیتی ہوں، تو اس میں غلط کیا ہے؟ اب جی فاخرہ کے نا طور طریقے بدلنے شروع ہو چکے تھے۔ شوہر کی بیماری کو مزید 1 سال گزر گیا تھا، لیکن اب کیا کہ بھی فاخرہ کے حالات اچانک سے بہتر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ڈریسنگ بھی امپروو ہو چکی تھی، اور پیسے بھی اچھے خاصے آیا کرتے تھے اس کے پاس، جسے کہ نہ صرف یہاں پہ رہتے ہوئے جو گھر کا خرچ وغیرہ چلانا تھا وہ پورا کرنے کے ساتھ ساتھ فاخرہ اپنے گھر والوں کو بھی اب پیسے بھیجا کرتی تھی، اور ان کی 100 ضرورتیں پوری کیا کرتی تھی۔ بدلے میں کیا تھا کہ بھی اس کو اس غلط راستے پہ چلنا پڑ رہا تھا جس پہ چلنے سے اسلام میں منع کیا گیا ہے۔ شوہر کے پوچھنے پہ وہ آگے سے ٹال مٹول کر دیا کرتی تھی، اور بدلے میں اس کو تانا بھی دیا کرتی تھی کہ خود تو تم اپاہج بن کے میرے پہ بوجھ بنے ہوئے ہو، اور یہ اب میرا ہی حوصلہ ہے کہ میں کس طرح سے اب تمہیں بھی سنبھال رہی ہوں اور پیچھے اپنے گھر والوں کو بھی دیکھ رہی ہوں۔ وہ اس سارے ٹائم پیریڈ کو نا انجوائے کر رہی تھی، بنا سوچے سمجھے کہ وہ کچھ غلط کر رہی ہے یا ان ساری چیزوں کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ شوہر بیچارہ بیماری کے ہاتھوں ہار مان گیا اور اس دنیا سے چل بسا۔ اب جی فاخرہ یہاں پہ UK میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ فاخرہ کے گھر والے بھائیوں کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ہوا کرتی تھی کہ وہ وہاں پہ اکیلی ہے، واپس آنے کا تو کوئی مطلب تصور نہیں تھا، اگر وہ واپس آ جاتی تو گھر والوں کے پیسے رک جاتے، اس لیے اس کے بھائی یہ اس کو کہا کرتے تھے کہ وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو اپنے پاس یہاں پہ UK میں بلوا لے، لیکن فاخرہ ان کو اس لیے نہیں بلواتی تھی کہ اگر یہ لوگ یہاں پہ UK میں اس کے پاس آ گئے تو وہ جو کام کر رہی ہے اس کے بارے میں سب کو پتہ چل جائے گا، اور دوسرا یہ کہ پھر اس کے یہ پیسے وغیرہ بھی رک جائیں گے۔ شوہر کی ڈیتھ ہوئے کوئی 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور فاخرہ کو یہاں پہ UK میں آئے ہوئے کوئی 5 سال ہونے والے تھے، جبکہ اچانک سے اس کو پتہ چلا کہ وہ ایک مہلک مرض میں مبتلا ہو چکی ہے، اور کینسر کی آخری سٹیج چل رہی تھی اس کی۔ جبکہ اس کو اس بات کا پتہ چلا تھا، بڑی پریشان ہوئی اور رو رو کے اللہ کے حضور معافیاں مانگا کرتی تھی اپنے ان غلط کاموں کے لیے جن میں آ کے وہ یہاں پہ UK میں ملوث ہو چکی تھی۔ اللہ کی لاٹھی بھی بڑی بے آواز ہے، وہ جب رسی کھینچنے پہ آتا ہے نا تو پھر انسان کو اس کی حقیقت لازمی طور پہ پتہ چل جاتی ہے۔ اب جب فاخرہ خود سے بیمار ہوئی نا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور وہ اللہ سے بڑی معافی مانگا کرتی تھی اپنے ان گناہوں کے لیے، ساتھ ہی ساتھ اس نے وہ سب کام بھی چھوڑ دیے۔ لیکن اب یہاں پہ UK میں رہنے کے لیے اس کو پیسوں کی تو ضرورت تھی، پھر جی اس نے دوبارہ سے وہی آڈ جابس وغیرہ کرنی شروع کر دی، لیکن آف کورس اب بیمار تھی اور کام بہت زیادہ کرنا پڑتا تھا، تو اس کی وجہ سے وہ اس قابل نہیں رہی تھی کہ اب وہ ان جابس کو مزید کنٹینیو کر سکتی۔ پھر جی اس نے یہی فیصلہ کیا کہ یہاں پہ رہتے ہوئے پیسوں کے بغیر تو گزارا ممکنات میں سے نہیں ہے، اور اب اس غلط کام کو تو یہ مزید کنٹینیو نہیں کر سکتی۔ خیر اب چونکہ اس نے دل سے توبہ کر لی ہوئی تھی، اور اس نے یہی فیصلہ کیا کہ اب یہ نا پاکستان اپنے گھر واپس چلی جائے گی، چونکہ گھر والوں کو اس نے وہاں پہ اچھے خاصے پیسے بھیجے تھے، وہاں پہ اس نے ان کو نیا گھر بھی بنا کے دیا، گاڑی بھی لے کے دی تھی، اور بھائیوں کو کاروبار وغیرہ بھی کروا کے دیا تھا، تو اس نے یہی بہتر سمجھا کہ اب یہ اپنی زندگی وہاں پہ واپس جا کے سکون کے ساتھ گزار لے گی۔
پاکستان واپس پہنچنے کے بعد اس کے اوپر زندگی کی ایک اور حقیقت کھل کے سامنے آئی۔ اب جب اس کے گھر والوں کو اور خاص طور سے اس کے بھائیوں کو اس چیز کا پتہ چلا نا کہ یہ بیمار ہے اور اس کا علاج ہمیں کروانا پڑے گا اور اتنی سیویئر قسم کی بیماری ہے کہ اس کے اوپر اچھا خاصا خرچہ ہوگا، تو ان لوگوں نے اس کو اپنے گھر میں رکھنے سے انکار کر دیا اور بہانہ یہ لگایا کہ اب ہماری بیویاں ہیں، بچے ہیں اور یہاں پہ اگر یہ اسٹے کرے گی تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ بھی ہمارے گھر کا نا ماحول خراب ہوگا، اور مزید یہ کہ اس کی یہ بیماری جو ہے نا وہ ہمارے بچوں میں بھی آگے سپریڈ ہو سکتی ہے۔ بڑے سارے انہوں نے اپنے خدشات جو تھے وہ ظاہر کیے، اور ساتھ میں یہ کہا کہ تم یہاں پہ نا ایک کمرہ جو ہے نا وہ کرائے پہ لے لو اور اس کا خرچہ وغیرہ نا ہم لوگ ہر مہینے تمہیں پہنچا دیا کریں گے، تمہیں اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھر کا جو بھی کھانے پینے کا خرچہ ہوگا اور جو کرایہ وغیرہ ہوگا وہ تمہیں ہر مہینے مل جایا کرے گا۔ فاخرہ اب یہ سب کچھ سن کے ہکا بکا رہ گئی کہ بھی جن گھر والوں کے لیے اور جن بھائیوں کے لیے وہ اتنا کچھ کرتی رہی، اتنا مطلب اس نے گناہ کے راستے پہ چلی، اور اب اس کی وجہ سے یہ نتیجہ نکلا کہ اس کو کینسر جیسا مرض لاحق ہو گیا۔ جب تک فاخرہ ان کو پیسے بھیجتی رہی تو فاخرہ بہت اچھی تھی، اور اب جب کہ فاخرہ کو ان کی ضرورت پڑی ہے تو وہ ان کے اوپر ایک بوجھ بن گئی ہے۔ لیکن اب چونکہ فاخرہ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، اس سے اس کے بھائیوں نے ایک چھوٹا سا کرائے پہ کمرہ لے کے اپنے گھر کے پاس ہی شفٹ کر دیا تھا، لیکن ایک تو اپنی بیماری کی وجہ سے اور دوسرا گھر والوں کے اس دیے گئے دھوکے کی وجہ سے، اس رویے کی وجہ سے وہ بہت جلد اس دنیا سے چلی گئی۔ اپنی خواہشات کو ہمیشہ محدود رکھیں اور دوسروں کی خاطر وہ کچھ کبھی بھی مت کریں، وہ قربانیاں کبھی بھی مت دیں جو کہ آپ کے لیے زندگی بھر کا خسارہ بن جائیں۔ جہاں پہ بھی رہیں ہنستے مسکراتے رہیں۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔